اور وہ جو رپورٹ تھی جو IPPs کو ایکسپوز کر سکتی تھی, ہمیں شاید اس جنگل سے, اس اسپائرل سے نکال سکتی تھی. عمران خان صاحب نے وہ دبا دی. کیا ہم IPP سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم IPP سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ کس میں ہمت ہے کہ ری نیگوشیٹ کرے چائنا کے ساتھ جا کے, تو ٹرائی کریں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سر میں کلہاڑی مارتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نقصان ہوتا جا رہا ہے, لیکن آپ کی مجبوری آپ نے مارنی ہے. پہلے والے وقت میں وائس رائے آتے تھے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس وائس رائے کو انہوں نے نام دے دیا پولیٹیکل اینالسٹ, اکنامیکل اینالسٹ, ٹھیک ہے. وہ آئے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ یار ابھی دیکھنا 12 سال میں 20 سال میں یہ کام کرو, اب تم لوگوں کی کون بڑی اوپر چلی جانی ہے, ٹھیک ہے. ایشیا کا ٹائگر بن جائیں گے, ٹائگر بن جائے گا, موتی بن جائے گا. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو ایسن پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے IPPs کے اوپر جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, آج اس کا آخری پارٹ اور تیسرا پارٹ ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر. آج ہم بات کریں گے کہ جو IPPs پاکستان نے لگائی اور پاکستان کی پریویس حکومتوں نے, جس میں PPP شامل تھی, جس میں PMLN شامل تھی, اور PTI نے عمران خان کے دور میں, اور وہ جو رپورٹ تھی جو IPPs کو ایکسپوز کر سکتی تھی, ہمیں شاید اس جنگل سے, اس اسپائرل سے نکال سکتی تھی. عمران خان صاحب نے وہ دبا دی. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کولیکٹیو کرائم ہے. جتنی بھی حکومتیں پاکستان کے اندر آئی ہیں, چاہے وہ ملٹری حکومتیں تھیں, جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا تھا, چاہے نون لیگ کی حکومت تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی بے نظیر کی حکومت تھی, اس کے بعد 2013 والی آ جائیں, 2018 سے آنورڈ آ جائیں, اور اب تک کولیکٹیو یہ ایک کرائم ہے. ساری حکومتوں نے اسے ریویو بھی نہیں کیا, اور اس میں جتنی بھی کرپشن ہوئی IPPs نے, اس میں سے جتنی بھی کیپیسٹی پیمنٹ چارج کی, اربوں بلینز کمائے بجلی نہ بنانے کے. اور اب اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو کہ آخری پارٹ ہے, ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم IPP سے جان چھڑوا سکتے ہیں. وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم IPP سے جان چھڑوا سکتے ہیں. اس طرح کے فضول کے کانٹریکٹس جو پاکستان کو خسارے میں ڈال رہے ہیں, تو ہم ان پاسبل سینیریوز کے اوپر بات کریں گے. اس سب کو بات کرنے کے لیے یاسر ہی موجود ہے ہمارے ساتھ. تو ویلکم یاسر اگین. تو یاسر, کیا لگتا ہے, کیا پاکستان کبھی ان سے جان چھڑوا سکتا ہے؟ بہت مہربانی, تھینک یو اور شکریہ. سارا جو بھی عربی میں کہہ دوں, جو کچھ کہہ دوں, جو پوڈ کاسٹ میں ہم نے بتانا ہے, تو وہی بتانا ہے جو پاکستانی کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے. اس کو جس طرح مرضی رخ دے لیں, پیار کر لیں عوام کے ساتھ, بسم اللہ, السلام علیکم, ویلکم, خوشحال منہ کے ساتھ, جیسے مرضی آپ, بات تو ہم نے دکھی کرنی ہے, بات تو ہم نے دکھی کرنی ہے, جیسے مرضی سٹارٹ کر لیں. یہ تو 75 سال سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے, چلتا رہے گا. تو اس کا اگر حل پہ بات کی جائے تو یہ یار بڑی نا بس دل دکھانے والی بات ہے. اس کو ٹیکنیکل ٹرم جتنی مرضی دے کے بیان کر دو, دیکھو ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے کریں گے تو پھر اس کا یہ حل نکلے گا. اس کا صرف ایک جواب ہے کہ جو IPPs کا ہے, اس کا حل کیا ہے. اس کے جواب میں ایک صرف جواب ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی موت آپ پہ لازم ہے کہ اس وقت لکھا ہوا ہے آپ کی موت آنی ہی آنی ہے, جو مرضی کر لو. IPPs کا سیم سینیریو ہے, جو مرضی کر لو, انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاؤ, امریکہ کو اندر لے جاؤ, چائنا کو اندر لے جاؤ, جس مرضی کنٹری کے پاس چلے جاؤ, ورلڈ بینک کے پاس چلے جاؤ, اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک ان کے کانٹریکٹ ایکسپائر نہیں ہو جاتے. لیکن اس کے اندر ایک بڑا مجھے مسئلہ نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی ایک ورلڈ پاور آتی ہے نا, وہ کانٹریکٹ رینیو آپ کے ساتھ کر لیتی ہے. پہلے کچھ ورلڈ پاورز فار ایگزامپل USA آیا, اور مثال کے طور پہ مجھے اس سے چیز یاد آ گئی کہ پہلے والے وقت میں وائس رائے آتے تھے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس وائس رائے کو انہوں نے نام دے دیا پولیٹیکل اینالسٹ, اکنامیکل اینالسٹ, ٹھیک ہے. وہ آئے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ یار ابھی دیکھنا 12 سال میں 20 سال میں یہ کام کرو, اب تم لوگوں کی اکانومی بڑی اوپر چلی جانی ہے, ٹھیک ہے. ایشیا کا ٹائگر بن جائیں گے, ٹائگر بن جائے گا, موتی بن جائے گا. ٹائگر بنتے بنتے موتی بن گئے. ہمارے سر اثر اس بات پہ کافی نا مذاقیہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ایشیا کا ٹائگر بننا تھا, سوچ تو بہتر تھی, لیکن جب وہ آگے وقت آیا, جب آپ نے پردہ اٹھایا, وہ ٹائگر بننا تھا لیکن موتی نکلا نیچے سے. دیکھیں ملٹری لحاظ سے تو ہم ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے ٹائگر تو ہیں. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری اعتبار سے پیڑیں ماری ہیں پچھلے سال انڈیا کو, اور مار کے حق بھی منایا یہ ایسی, لیکن وہ ملٹری لحاظ سے ہے نا. جو دوسرا تیسرا بندہ IPPs وہ PP والے آ کے کہہ دیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے ٹائگر, کوئی PTI کہہ دے ہم نے ٹائگر بنایا ہے, جو PMLN کہہ دے ہم نے ٹائگر بنایا, وہ سارا ہمیں ڈرامے ہیں یار. یہ کہاں ہے جو حقیقت بات ہے, اس میں تو ہم کبھی گریز نہیں کرتے بولنے میں. اچھا, تو میں بات کر رہا تھا کہ پہلے وائس رائے آتے تھے, لارڈز آتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کنٹرول کرتے تھے. اب وہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھیج دیتے ہیں, انرجی اینالسٹ بھیج دیتے
لیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو, بڑا اس میں آپ کو مزہ آئے گا, بڑا فائدہ آئے گا. 20 سال بعد آپ کی اکانومی کہاں سے کہاں نکل جائے گی. ایسا لگتا ہے جو نیٹ ورک مارکیٹنگ والے نہیں آتے ہوتے تھے بھائی جان, بندے جوڑنے ہیں, بالکل اس طرح کر کے ان کا سیم سینیریو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جب آپ اتنی بڑے وہ, اور یہ بالکل وہ جو اگر آپ اس کو لیگل طریقے سے کریں نا, تو وہ بالکل ایسے ہے کہ 20 سال بعد آپ کی اکانومی کہاں سے کہاں نکل جائے گی, اگر پراپر طریقے سے اس کو کیا جائے. یو مین کہ جو پلان ہوتا ہے وہ ایکچولی ورکیبل ہوتا ہے, اور وہ ڈیزائر ریزلٹ بھی دے سکتا ہے. لیکن جب مسئلہ کیا ہے, اس کا جو اندر جو لوگ جن کو آپ ہائر کرتے ہیں نا, جو چلاتے ہیں ایک ملک کو, پاکستان کو کون سا رولنگ کلاس, ایلیٹ کلاس, ان کے پھر انٹرسٹ آ جاتے ہیں. اب ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ UCP کا ایک مالک ہے, کون ہے, میاں عامر محمود, ٹھیک ہے. جب آپ ایک یونیورسٹی بناتے ہو تو آپ ایک کمپٹیشن میں آ جاتے ہو اور یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ کیپٹلزم میں چیز یہ ہے نا کہ جب آپ کا میکسیمائز پروفٹ ہوگا, باقی کمپٹیشن جو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا جب کمپٹیشن ہوگا, جب آپ پروفٹ زیادہ کماؤ گے تو پھر جا کے آپ کی کوئی سنی جائے گی, پھر جا کے آپ کی کوئی جو مائنڈ سیٹ, جو رولنگ, جو آپ کی پاور ہے, جو آپ کا ایک سسٹم آپ لانا چاہتے ہو, پھر جا کے وہ اپلائی ہوگا. تو سیم وے میں جب IPPs آئے تو ہر بندے نے دیکھا کہ یار میرا اتنا انٹرسٹ ہے, اس نے دیکھا میرا انٹرسٹ ہے, اتنا انٹرسٹ ہے, تو ساروں نے اندر آ کے ہر طرف سے اس کو گھیرے میں ڈال لیا, اپنے انٹرسٹ کو میکسیمائز کیا. جب سارا ایک نا پاکستان پہنچ گیا دہانے پہ, جب آپ کو نظر اب کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ لگا کوئی حل ہی نہیں ہے, تو آپ نے یہ کر لیا. ابھی ریسنٹلی 2023 میں ہم نے ہبکو, یا 2023 میں یا 2024 میں ہم نے ہبکو کے ساتھ ایک اپنا ہمارا کانٹریکٹ تھا, اس کو ٹرمینیٹ کیا تھا, جس کے بدلے میں ہمیں 36 بلین دینا پڑا تھا. مطلب کہ ہم ان سے کینسل بھی کریں تب بھی پے کرنا ہے, کینسل نہ کریں تب بھی پے کرنا ہے, ادھر وے اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سر میں کلہاڑی مارتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نقصان ہوتا جا رہا ہے, لیکن آپ کی مجبوری, آپ نے مارنی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ری نیگوشیٹ کر کے دوبارہ سے ری ڈیفائنڈ ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں, رینیو کریں, بیکاز جو ہمارے 1994 والے کانٹریکٹس ہیں وہ 30 سال کی مدت اگر لگائیں تو وہ تقریباً 2024 سے 2026 کی اس سال کے اینڈ تک کی ونڈو کے اندر وہ ایکسپائر ہو جائیں گے. اتنی کس میں ہمت ہے کہ ری نیگوشیٹ کرے چائنا کے ساتھ جا کے, کوئی ٹرائی کرے؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں جو لوکل ہے ہمارے کانٹریکٹس ہم نے کیے تھے, یہ منشا فیملی کی IPPs ہیں, جس میں داؤد فیملی کی IPPs ہیں, تو اورینٹ پاور ہے. تو اس میں سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے کہ جو سلیمان شریف ہے, جو ان کی شریف فیملی سے بلانگ کرتا ہے, وہ کہیں گے پہلے اس کا کانٹریکٹ کینسل کرو نا, پھر ہم بھی کر دیتے. بڑی اوکھی گل کر, ری نیگوشیٹ کرنا ہے نا تو پراپرلی ری نیگوشیٹ کرو نا, پھر سارا چائنا کے ساتھ بھی کرو, پھر سارا USA کے ساتھ, ورلڈ بینک جو ہیں ساروں کے ساتھ کرو. یہ تو نہیں نا ایک کو لیوریج دے دیا, دوسرے کو آپ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں. تو مطلب کہ کیا پاسبل سینیریو؟ کوئی پاسبل سینیریو نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ وی کین سو دیم انٹو کورٹ؟ جبکہ ہمارے پاس ایک زیادہ تگڑا سٹانس ہو سکتا ہے, ہمارا پاکستان کا کیس زیادہ تگڑا ہو سکتا ہے اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ میں IPPs کو سو کریں, جس میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے ہم سے جو کیپیسٹی پیمنٹ سے جتنی ہم نے انہیں ایک پرسنٹیج لکھ کر دی تھی, انہوں نے اس سے زیادہ ہم سے چارج کرتے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ایکسیس پروفٹ کمایا ہے انہوں نے. ہم نے 15 سے 17% کی اجازت دی تھی, جبکہ یہ تو 50 سے 70% اینول یہ پاکستان سے کھاتے رہے ہیں ریٹرن پیمنٹس جو تھیں. اس کے علاوہ ہم جو CPEC کا فراڈ ہے, جس میں جو بہت بڑا فراڈ تھا کہ 27 سے 29 منتھ کے درمیان 2 IPPs جو ہیں ان کی کنسٹرکشن ہے, ایک پورٹ قاسم والی اور ایک سائیول والی تھرمل کول والی, جبکہ چائنیز جو کمپنیز ہیں انہوں نے آن پیپر اسے تقریباً 57 ماہ کنسٹرکشن بتایا, اور تقریباً پاکستان سے 2.5 بلین چارج کی اس چیز میں, اور ساتھ ہی ساتھ اور جو ROE جنریٹڈ پروفٹ تھا وہ تقریباً 27.4 ملین تھا. ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ اتنا اسٹرانگ کیس ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس پراپر ایویڈنس ہے اس چیز کا, اور وہ جو خاص کر کے جو یہ IPPs جو ہیں پاکستان کی IPPs, انہوں نے جو جمع کرواتے تھے ہر سال رپورٹ ہم نے اتنا کمایا, وہ نیپرا کو خود دیتے تھے وہ رپورٹس, اس میں صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے کمایا. ڈونٹ یو تھنک دیٹ وی کین سو دیم انٹو انٹرنیشنل کورٹ؟ ہاں, جب اسامہ بن لادن پاکستان سے پکڑا گیا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی سوورنٹی ہے نا کنٹری کی, جی سوورنٹی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اس طرح کر کے گھس کے چاہے ادھر تھا اسامہ بن لادن یا نہیں تھا, اس کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تھا نہیں تھا, دیٹس اے ہول ڈفرینٹ سینیریو. لیکن ایک پوری آرمڈ فورسز آئی, انہوں نے جو بھی اپنا آپریشن کیا, تو سیم وے میں جب تب آپ
اس کو انٹرنیشنل میں سو نہیں, آئی سی جے میں سو نہیں کر سکتے تھے. یونائٹڈ نیشن کا جو ایک ہے کانسٹیٹیوشن کہ ہر کنٹری کے پاس اپنی سوورنٹی ہے اور اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی سوورنٹی کو بریچ نہ کیا جائے. تب اگر ہم سو نہیں کر سکے تھے تو آج چائنا کو جو ہم نے پچھلی وار جیتی اگینسٹ دا انڈیا, تو اس میں کافی مطلب ہم نے ہیلپ آؤٹ ملی. ایسی الائز چلتے ہیں نا, دیٹس ہاؤ دی سسٹم ورکس. آپ کے الائز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس فراہم کیا انہوں نے. وہ جو سو ہم کریں گے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا. چائنا والے کو سائڈ پہ رکھیں, جو پاکستانی آئی پی پیز ہے, وائی وی کانٹ سو دیم. وہ تو جو پاکستان کے 2019 کی جو رپورٹ ہے, اگر اسے پبلک کیا جائے, وہ اسموکنگ گن ہے. اگر جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پاکستان کو کیوں نہیں اس میں, جو پاکستان کے ہیں ان کو کیوں نہیں سو کر سکتے کہ انہوں نے ایکسیسو چارجز کیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خود جا کے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لیں اس بات پہ کہ آپ نے ہمیں ایکسیسو چارجز کیے ہیں, جس کی بیس پہ ہم آپ کو آئی سی جے میں یا یو این میں جا کے سو کرنے لگے ہیں. پھر آپ کی وہی بات جو آپ نے پیچھے کی ہے کہ وہ کہیں گے وہ ہم سلمان رفیق جس کا آپ کا نام لیا اس کی ختم کریں. تو اس میں سب سے پہلے یہ بھی بات آئے گی, اس میں دوسری بات یہ بھی آئے گی کہ یار یہ تھوڑا سا اس میں سے کاٹ دینا, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. سو کریں گے, سو کرنے, ہاں آپ ان سے خود جا کے, جیسے ابھی 2023 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا کے نہیں تو سو کر دیں گے یا ہمارے ساتھ دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرو, تو اس میں جو 136 بلین آپ نے دینا تھا ابھی آنے والے وقتوں میں, تو وہ کینسل ہو گیا تھا. ہم نے آلریڈی ان سے 136 بلین اماؤنٹ ہے, یا میرے خیال میں 86 بلین ہے, وہ ری نیگوشیشن کی ٹرمز پہ کینسل کروا لی ہے. مطلب مزید اس کا کوئی حل نکل نہیں سکتا. اس کا کوئی حل نہیں ہے یار. یہ ساری جو ٹیکنیکل ٹرمز آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ آئی سی جے میں چلے جاؤ, یہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ڈیٹ میں چلے جائیں گے, یہ اس چیز کو چھپانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے. خیر, ایک بڑا اچھا انالیسز ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے اس نے تیار کیا ہے کہ اگر پاکستان نیگوشیٹ کر لے اور رینیو کر رہے کانٹریکٹس کو, تو اس سے ہمیں کیا پاسبل آؤٹ کمز ہیں اس کے. جو کانٹریکٹ ایراز ہیں 2024 والے جو ہیں, جو ہم نے 1994 میں کیے تھے, وہ تقریباً اس کی ایکسپائری ونڈو ہے 2024 سے 27 کے درمیان. 2002 والی جو پالیسی آئی پی پیز تھی وہ 2036 میں ختم ہوتی ہیں. سی پیک والی جا کے 2048 میں تقریباً ختم ہوتی ہے. ہب کو اور کیپ کو تقریباً یہ کل ملا کر ہب کو جو ہے وہ 1200 میگا واٹ کو بناتی ہے, کیپ کو جو ہے وہ 1600 میگا واٹ بناتی ہے. اس کے علاوہ جو لال پیر والی آئی پی پی ہے وہ تقریباً 362, اور جو پنشا پاور ہے وہ تقریباً 365, اور سیف پاور 200. سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن یہ لال پیر کا کیا مقصد تھا نام ایسا رکھنے کا ہے؟ لال پیر سرکار پاپو پتہ ہے ہم پاکستانی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, روحانیت سے جڑنے کے لیے اس کا بھی نام رکھ دیتے ہیں. لال پیر کے خلاف تو ویسے بھی نام اٹھانے سے ہمارے پاکستان میں کوئی عذاب نہ آ جائے. خیر اگر یہ پلانٹس جو ہیں یہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تقریباً پاکستان کا کتنے پرسنٹ, پاکستان کی جو ٹوٹل نیڈ ہے نا وہ 28,000 میگا واٹ ہے, اور جو ہم بنا رہے ہیں جو گون پیپر ہے وہ تقریباً 56,000 ہے, یعنی کہ ایکسیسو ہے, ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں سے اگر یہ پلانٹس بند بھی ہو جائیں جن کے ساتھ آئے ہمارے کانٹریکٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں, ہم انہیں رینیو نہ کریں, تو تقریباً کتنا فرق پڑتا ہے, 5 سے 6,000 میگا واٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں اتنا سا. اور ان کا یہ نقصان یہ کہ کیونکہ پرانے ہیں اور یہ آئل کے اوپر چلنے والے ہیں سارے, تو اگر یہ بند ہو جائیں گے تو پاکستان کو اس سے کافی زیادہ بند ہو گیا. فرناس آئل پہ بننے والے ہیں نا. اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ رینیو کرنے سے ہماری جو کاسٹ ہوگی ہمیں اینول کاسٹ پڑتی رہی 0 پہ آ جائے گی. اس کے علاوہ جو ہمیں 200 سے 300 بلین پے کرنا پڑتا ہے وہ بھی 0 آ جائے گا. ٹوٹل سیونگ کتنی ہوگی, تقریباً 600 سے 800 بلین پاکستانی روپیز ہمیں سیونگز ہوں گی سالانہ طور پہ اگر یہ جو 1994 والے کانٹریکٹس ہم رینیو نہیں کرتے ہیں. نئے بنا لیں گے بھائی, ٹھیک ہے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. ہاں اگر ہم آئی پی بیز کیا کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر کے مچ لوور پرائسز کے اوپر ہمارے ساتھ دوبارہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یہ موشن بھائی جب 30 سال میں نہیں ہوا, 25 سال اور 4 وہ ڈال لو, کتنے 29 سال یا 30 سال میں یہ کام نہیں ہوا, تو ابھی کیا لگتا ہے والنٹیرلی ہماری پی 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 کی گورنمنٹ نے اس ٹائم سائن کیا تھا 30 سال کا کانٹریکٹ. تو 30 سال کا کانٹریکٹ 30 سال کے کانٹریکٹ کے اندر یہ بھی تو کلوز ہے نا کہ آپ خود نہیں ختم کر سکتے. اگر پاکستان اس ٹائم کانٹریکٹ کینسل کرتا ہے اس 30 سال کی مدت کے اندر, تو آرٹیبیشن جو کلوز ہے وہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں سو کر دے رہے, پھر ہمیں آپ نے خود ہی کہا بلینز آف پیمنٹ کرنی پڑتی. ہر طرف سے مطلب سیف حل یہی کہ ہم رینیو نہ کریں, اور اگر کرنا ہے تو بہت لوور پرائس پر کریں. میں کہتا ہوں رینیو نہ کرے. دوسرا کام یہ کریں کہ تمام عوام سے معافی مانگے, کان پکڑے, ٹھیک ہے, اور اللہ سے توبہ کرے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ آپ ایک
غلطیاں کر 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 کے ایک بند گلی میں پھنس گئے ہو, نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو, اوپر سے بھی سب کچھ بند ہے, نیچے سے بھی سب کچھ بند ہے. آپ یہ دیکھیں نا, مسئلہ بات بلا کیا ہے, مسئلہ آتا ہے کیونکہ جتنی بھی پاکستان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے نا وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پی پی ایم, یہی 3 بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی مین, انہیں فنڈنگ دی جاتی ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی فنڈ کے نام پر جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں, وہ بڑے بڑے بزنس مین کون ہیں؟ وہی ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ سارے جو آئی پی پیز بزنس فیملیز ہیں یہ ویل کنیکٹڈ ہیں تینوں پارٹیز کے ساتھ. اب جب یہ پارٹی, ان میں سے کوئی پارٹی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو پریشر ہوتا ہے کہ سرکار آپ نے وہ کام کرنا ہے جو ہم کہیں گے, بیکاز وی ہیو فنڈیڈ یو, ہم نے آپ کے الیکشن کمپین کے اندر اتنا فنڈ دیا. آپ خود ہوتے ہیں تو ایک جلسے کے اوپر تقریباً 1 ارب کی قیمت آ جاتی ہے, بڑے جلسے کے اوپر 1 ارب لگ جاتا ہے, کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک جلسے پر. الیکشن پہ تو ویسے تو کیا لگتا ہے ایم این اے, ایم پیز اپنی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں؟ وہ میں اس سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا ایون کہ USA امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس کا راستہ تھا نا, وہ ایمانداری سے اپنی ٹرو انٹینشن سے جاتا تھا. آج کل جتنے بھی یہ پولیٹیشین کے راستے ہیں یہ سارے سوشل میڈیا سے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جتنا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنے زیادہ کامیابی کے ساتھ پریزیڈنٹ لگ سکتا ہے, پی ایم بن سکتا ہے اور ایمبیسڈر بن سکتا ہے. اچھا, اور اگر ہم اگر آخری حساب لگا لیں کہ ہم اگر نہ کریں رینیو یا کانٹریکٹس ختم کر دیں, چلو آئی پی پیز کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, ان کی جو بڑی آئی پی پیز ہیں بند ہو جائیں گی. لال پیر, پاک جن, نشاط پاور, نشاط چنیا, یار اس میں سے نا لال پیر کو نکال دو, میری بڑی عقیدت ہے لال پیر. اچھا, کیپکو کو بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ یہ فرنان سوچ پہ چلنے والی, اب تو خیر انرجی بنانے کے دوسرے طریقے آ گئے ہیں, ونڈ ملز آ گئی ہیں, تھرمل کول پہ بن جاتی ہیں, نیوکلیئر. ایسے حالات میں پھر بنا کے دکھائیں نا, دوسرے اتنے آلٹرنیٹیوز آ گئے ہیں. اگر آپ نے میاں صاحب کو موقع نہیں دیا, آپ نے اس ٹائم پناما کا کیس ڈال کے جھوٹا آپ نے میاں صاحب کو نکالا ہے, ملک اچھی راہ پہ چل ہی رہا تھا. صحیح. خواجہ آصف کے دور میں یہ میاں صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف ملک اچھی راہ پر تھا اور مجھے نکال دیا گیا. تو ٹھیک ہے, بالکل. اور بائی دا وے خیر اس ٹائم جو ہمارے انرجی کے وزیر ہیں ملکاری صاحب, انہیں پتہ نہیں کون سی بریلینٹ پرفارمنس کے اوپر انہیں اس ٹائم ایوارڈ دے دیا گیا کہ انہوں نے جو الیکٹرک انرجی پالیسی بنائی ہے. جی, مطلب یہی ہے نا کہ آپ پالیسی آپ نے بنائی ہے, یہ بنائی ہے کہ آپ نے گریڈ سسٹم جو سولر اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کو نیشنل ایوارڈ ملا گیا کہ بھائی عوام کو ذلیل کرنا ہے تو پھر جا کے تمہیں ایوارڈ ملیں گے. نیپرا سے لائسنس لینا پڑے گا آپ کو اگر سولر لگانا, اور اس کا بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. مطلب خود بجلی بنا ہوگا تو ٹیکس لو گے, ہماری بنائی ہوئی بھی لو گے تو ٹیکس دو گے. خیر اگر اینڈنگ کی طرف چاہتے ہیں, تھوڑا خوشخبری, وہ خوشخبری جو ڈیلوژنل خوشخبری ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو سرکار کتنے پیسے ہم بچا پائیں گے. آج ہب کو, کیپ کو, لال پیر, پاک جن, نشاط پاور, نشاط چنیا, سیف پاور اور ادر 1994 کے ایرا کے اگر پلانٹس بند ہو جائیں, رینیو نہ کریں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سالانہ 300 سے 380 بلین ہم بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیونگ ہے پر ایئر سیونگ ہوگی, ہماری جو سیونگ ہوگی وہ تقریباً 450 بلین ہوگی. 5 ایئر کی سیونگ ہماری تقریباً 2.9 ٹریلین ہوگی. 10 ایئر کی ہماری اتنی ہوگی, اور ٹوٹل ملا لیں تو ہم اپنے جو ہمارا ڈیفینس بجٹ ہے اس سے کئی ذرا سیونگ کر لیں گے. یعنی کہ ہم باقی چیزوں پر اپنے جو باقی ایجوکیشن پہ لگا سکیں گے, ہم اپنے دوسرے سیکٹرز پہ لگا پائیں گے. پاکستان ترقی تو کر سکتا ہے, لیکن ترقی کی بات کی جائے نا تو انڈسٹریل ریوائول ہوگا. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو نہیں, انڈسٹریل ریوائول ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں, بجلی سستی ہوگی جو ہماری انڈسٹری چلے گی. جو انڈسٹریل ریوائول ہوگا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے بولا کہ وہی ساری ایلیٹ کلاس کنٹرول کرتی ہے جس کی بیس کے اوپر وہ فنڈنگ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو, اور پولیٹیکل پارٹیز آگے اسٹیج پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی اگر یہ سارے کچھ پیسے بچانے ہیں تو وہ ایسے انڈائریکٹلی وہ پھر سیدھا حکومت کی جیب میں جائیں گے. اب تو چلو آئی پی پیز کے پاس جا رہے ہیں نا, حکومت کی تو چلائے گی, کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے نا. یار ٹھیک ہے, پھر ایسے ہے تو پھر جو کچھ ہے درست ہے, سب صحیح ہو رہا ہے. اگر کھا رہے ہیں تو لگا بھی تو رہے ہیں نا. آپ دیکھ نہیں رہے لاہور میں کتنی ترقی ہو جاتی ہے, رات 10 بجے کے بعد پورا بند. یار یہ لاہور کے ساتھ انہوں نے کیا انٹرنیشنل کرائسس, آئل کرائسس ہے, کیا بات کر رہے ہیں. کیا لاہور کے ساتھ کیا کر دیا لغاری صاحب کی سنا کریں, جب وہ آتے ہیں ہمارے وزیر انرجی والے, وہ ساری ریزننگ دیتے ہیں بھائی جان کہ انٹرنیشنل کرائسس ہے, 100 کے انڈر ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ پٹرول بک رہا ہے پر بیرل, تو اس لیے ہم نے مہنگی کر دی. مزے کی بات ہے, 1 ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے جب $120 پر بیرل تھا نا, تو تب انہوں نے قیمت بڑھائی, تقریباً 6 روپے یا 16 روپے بڑھائی تھی, تب بھی 400 پہ کھڑا ہو گیا. 6-4 اتنے پیسے. اب ریسنٹلی 1-2 دن پہلے جب قیمت بڑھائی تو تب 100 سے نیچے تھا, $97 پر بیرل تھا. مطلب تھلے ہے تو سی ودا آتی ہے قیمت.
یار یہ پتہ نہیں اوپر چلا کوئی بات وہ اینالسٹ آتا ہے کہتا ہے بھائی جان اے کرو اے کام کرو تے دیکھیں بھائی ستح خیرہ نے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے انڈسٹریل ریوائول ہو سکتا ہے جو فی الحال کمرشل یونٹ 47 روپے ہے وہ 28 روپے پہ جا سکتا ہے. ریوائول وہ بنائے گا کون, اس میں سرکار 2 لاکھ سے 4 لاکھ جاب جنریٹ ہو سکتی ہیں, تو وہ بنائے گا کون, انڈسٹری کون بس نہ رینیو نہ کرے نا. انڈسٹری تو لگی بڑی بند ہو گئی ہے ایکچولی, اس کو چلائے گا وہی پولیٹیکل پارٹیز, وہی ایلیٹ آ جائے گی. آپ جب بجلی سستی کریں گے تو اوبیسلی ٹیکسٹائل ملز دوبارہ چلیں گی نا, مل مالکان آئیں گے واپس کہ یار بجلی سستی ہوگی. مل مالکان تو اتنے صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو وہی ہے نا جنہوں نے آلریڈی سارا کچھ سسٹم تباہ کیا پڑا, وہ پھر دوبارہ آ جائیں گے, پھر اور نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے. کیا تھا ہماری ویڈیو کے نیچے, بڑا اچھا کمنٹ مجھے لگا. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز جنہوں نے لگائی, آئی پی پیز کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل کمپنیاں بند ہوگی. اس نے کہا کہ منشا پاور جو ہے, منشا فیملیز کی جو آئی پی پیز ہیں, آئی پی پیز بھی ان کی ہیں, نشاد جو ٹیکسٹائل ہے وہ بھی ان کی ہے, ایمپوریم مال بھی ان کا ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, باقی سب کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہوگی, نشاد پاور نشاد ٹیکسٹائل نہیں بند ہوئی. وہ میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو بجلی پھر سستی دے رہے ہیں, فری دے رہے ہیں. اس میں یہ میرے خیال میں ریزن ہے کہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جب ہپو کا پاور پلانٹ لگا تھا تب یہاں پر حکومت کس کی تھی, پی ایم ایل این کی. ٹھیک ہے, تو خود ہی آپ اب آگے پیٹرنس کو جوڑ لیں, آج حکومت کس کی ہے, پی ایم ایل این کی. تو میاں صاحب کا تو جو میاں منشا صاحب ہیں, کبھی ان کا تو ٹیکسٹائل کبھی بند ہی نہیں ہو سکتی. الیکٹریسٹی جتنی مرضی مہنگی کر دو, سستی بات ہے 2 سے 3% ہمارا اینول جو ہے وہ انفلیشن ریڈکشن ہوگی, وہ روپی اسٹیبل ہو جائے گا. لیکن میں نے وہی بات کی کہ سب ڈیلیوژنل باتیں ہیں, ہو سکتا ہے لیکن کرے گا کون, وہی آپ کا سوال ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ کا اینڈنگ پوائنٹ یہ ہے کہ حل بھی ہے, فائدہ بھی ہے, ترقی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کرے گا کون. یار ہونے کے ہو جائے تو نیل آرمسٹرانگ کی جگہ ہم چاند پہ چلے جاتے پاکستان میں, ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن ہمارے اوپر ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگ جو پہلے پاکستان آتے تھے اب یہاں سے چھوڑ کے واپس کوئی ویسٹرن جا رہا ہے, کوئی برین ڈرین دیکھنا پاکستان کتنا ہو رہا ہے. وہ ہمارے جو سی او صاحب ہیں سر اسد, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا, آپ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ شاید ہمیں سرجریز کے لیے دبئی وغیرہ جانا پڑے گا, بیکاز ڈاکٹرز بھی بھاگ رہے ہیں یہاں سے. بھائی میں اکاڑا سے بلانگ کرتا ہوں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکاڑا کے اندر کتنے سال سے پی ایم ایل این کی حکومت ہے, جو وہاں کے لوکل ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ اکاڑا کو چلاتے ہیں. کوئی ایک مریض مر جائے, کوئی ایک مریض کی کوئی تھوڑی سی کنڈیشن خراب ہو جائے نا, اس کو تھوڑی سی کنڈیشن جو اس کی خراب ہوئی ہے اس کے لیے اس کو اکاڑا ہاسپٹل ڈی ایچ کیو میں جب لے کر جاتے ہیں تو وہ آگے سے ڈاکٹر پورا عملہ کہتا ہے انہوں لاہور لے جاؤ. لاہور جب وہ آتا ہے تو وہ راستے میں کوئی دم توڑ دیتا ہے, کوئی آگے جا کے پہنچتا ہے تو اس کو پہلے اتنی بڑی لمبی لائن میں پرچی بنوانی پڑتی ہے, پھر اس کے نصیب اچھے ہوں تو اس کی باری آتی ہے, ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے, اور وہ بھی چیک اپ کرتا ہے, پھر اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, جگہ نہیں ملتی. یہ ہمارے ہسپتالوں کا نظام ہے, یہ ہمارے ہسپتالوں کا حال ہے. 1300 اگر مریض ہو, 1300 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے پورے پاکستان کے اندر. اگر پورے پاکستان کے اندر ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر ہے نا تو وہ 1300 مریضوں کو چیک کرتا ہے. یہ ایسے حال ہے, یہ اکاڑا کا ایسا حال ہے, یہ سینٹرل پنجاب کا یہ حال ہے. آپ آگے اندازہ لگا لیں ساؤتھ پنجاب کا کیا حال ہوگا, سندھ کا حال کا اندازہ, بلوچستان میں اندازہ لگا لیں, کے پی میں لگا لیں, پھر کیا ہی حالات ہوں گے. میں معذرت کرتا ہوں کہ ہماری بات کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن جو سوسائٹیز کی ایک پلائٹ ہوتی ہے, جو اس کی ایک نبض ہوتی ہے, جو دکھتی رگ ہوتی ہے, اس کو چھیڑنا پڑتا ہے تاکہ یار کوئی کسی کو احساس کرائے, کوئی کچھ کرے, جا کے کچھ لوگوں کے لیے سوچو یار, کیا اتنے حالات خراب کے اندر اتنا ٹیکس. بات بلا کیا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں, مسئلے کی نہیں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بلا کیا ہے, انمول پنکی ایسے بورڈریں کر دیا ہمارے میڈیا نے, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیا پکڑ لیا ہے. جب سب کو پتا ہے اس نے بھی باہر آ جانا ہے. خیر جب ہماری میڈیا کی مین ڈسکورس ہی ہے, میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے, انمول پنکی کو یہ کر دیں, عمران خان کی گھڑی, پتہ نہیں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے یہ نا. پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے نا, اس کی جو میڈیا سیل ہے نا, اس کا جو پی آر ورکنگ ٹیم ہے, یہ سارا دن نا اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی سسٹم لگا رہی ہوتی ہے, اس طرح کر کے ٹاپک ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹی میں پھیل جائے اور اصل مسئلہ ہماری ناکامی اوور شیڈو ہو جائے. آپ کس کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو 10 نئی کنڈیشن امپوز کی پاکستان کے اوپر, کسی نے آج تک اس کے اوپر کوئی پوڈ کاسٹ کیا ہے, کسی نے کوئی تذکرہ کیا ہے, کوئی حکومت نے کوئی بات کی ہو یار. ہاں پنکی کے اوپر ایک لمبی اللہ معاف کرے, چلو ٹھیک ہے, آپ نے ایک ڈرگ لوڈ پکڑ لی ہے, اٹس اوکے, وائی آر یو ہائپنگ ہر. اور رہی بات کہ خیر چھوڑے, پاکستان کی جسٹس سسٹم پہ لوگ بھی یہ بلیو نہیں کرتے ہیں, میں خود بھی اس پہ ویڈیو میں. اچھا جسٹس سسٹم پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اللہ مجھے زندگی دے,
انشاءاللہ ہم سب کو زندگی دے. آمین. جب ہٹلر نے اٹیک کیا تھا نا لندن کے اوپر جی ورلڈ وار 2 کے درمیان میں, انہوں نے بہت بڑا اٹیک کیا تھا اور پورا کا پورا لندن ایک دفعہ نا صاف ہو گیا تھا, پورا کا پورا صاف ہو گیا تھا. تو اس کے جو آرمی جنرل تھے وہ بھاگے بھائی ونسٹن چرچل کے پاس آئے, تب کے دور میں وہ پرائم منسٹر تھا. بھاگے ونسٹن چرچل کے پاس آئے تو اس کو انہوں نے بتایا کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا. ونسٹن چرچل نے بولا عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ بالکل. کہا کر رہی ہیں. اس نے کہا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کی عدالتیں کام نہیں نہ کر رہی, کیونکہ ایک جو عدالتوں کے تو ہاتھ پیر باندھ دیے نا ترمیمیں کر کے. پہلے بھی خیر میں یہ نہیں کہتا کہ عدالتیں بڑی فریلی کام کر رہی تھی, پہلے بھی ہمارے جوڈیشل ہسٹری دیکھیں تو بڑے عجیب فیصلے, لیکن اب تو بالکل ہی ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیا ہے ججز کو. خیر اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں ہماری جو IPPs کے اوپر یہ 3 ایپیسوڈ کی سیریز آئی ہے یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ اس میں ہماری کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ ہم نے مس کر دیا یا آپ اسے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں. ہم آنے والے دیگر جو پوڈ کاسٹ ہیں ان کے اندر اس کا ذکر کرتے رہیں گے, اور بہت محنت کرتی ہے ہماری ریسرچ ٹیم اس سب کے لیے کہ وہ آپ کے لیے دن رات محنت کرتی ہے, ریسرچ کر کے یہ سارا ڈیٹا نکال کے لاتے ہیں, اتنے بڑے پیجز, پھر ہمیں بھی اور مجھے یاسر کو بھی یہ پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ہم نا فیکٹ بیس ایک کوالٹی کنٹینٹ لے کر آ سکیں, تاکہ اٹ از ہماری عوام کو پتہ لگے کہ ریئل ایشوز پاکستان کے کیا ہیں. ریئل ایشوز پاکستان کے شاید میرے نزدیک عمران خان کی گھڑی وغیرہ نہیں ہے, میرے نزدیک وہ میاں صاحب کا آف شور اکاؤنٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دا پوائنٹ از جو ہم نے معاہدے کیے ہیں اور جس طرح کے ہم اوور دا پیریڈس اور دا گورنمنٹس ہم نے جس طرح کے کانٹریکٹس کیے ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے, وہ پاکستان کو شاید زیادہ نقصان دیتے ہیں. آپ کی اور میری جیب پر وہ سب سے بڑا بوجھ ہے. تو تھینک یو سو مچ, کیپ لائک سبسکرائب اور شیئر. یا سے کوئی آخری پیغام یہی ہے کہ یار لال پیر کو کچھ نہ کہنا. اللہ حافظ.